وہ ہے عرفان القرآن، جسے پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے ترتیب دیا ہے اور آپ نے اس کو تفسیر کا خلاصہ مکمل پیش کیا ہے۔ آئیے اس پر گفتگو کرنے سے قبل ڈاکٹر صاحب کے کچھ احوال پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج آپ حضرات کے سامنے آج 17ویں نشست لے کر کے حاضر ہوا ہے، اور وہ نشست جو ہے اہم ہے موجودہ دور کے اعتبار سے، وہ ہے عرفان القرآن، جسے پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے ترتیب دیا ہے اور آپ نے اس کو تفسیر کا خلاصہ مکمل پیش کیا ہے۔ آئیے اس پر گفتگو کرنے سے قبل ڈاکٹر صاحب کے کچھ احوال پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ اگر دور حاضر میں ایک عظیم اسلامی مفکر اور جس نے اسلام تفسیر پر، حدیث پر اور فقہ پر، تصوف پر اور بین مذاہبی معاملات پر اور سب سے بڑھ کر وہ جہاد پر جو ان کا کام ہوا ہے، وہ ڈاکٹر طاہر القادری کی شخصیت ہیں۔ آپ پاکستان کے شہر جھنگ میں 1951 میں پیدا ہوئے۔ ابتدا میں آپ نے جدید علوم کے ساتھ ساتھ قدیم اسلامی علوم بھی حاصل کیے، پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے کیا اور قانون کے امتحانات اعلیٰ ڈگری کے ساتھ امتیازی نشانات کے ساتھ حاصل کیے، اور پنشمنٹ ان اسلام دیر کلاسیفیکیشن اینڈ فلسفی کے عنوان سے آپ نے پی ایچ ڈی بھی کی، ڈاکٹریٹ کی ہے، اور آپ نے عالم اسلام کی ایک عظیم المرتبت شخصیت سید طاہر علاء الدین القادری الگیلانی البغدادی قدس اللہ سرہ العزیز سے آپ نے بیعت اور طریقت و تصوف اور سلوک و معرفت کی تعلیم حاصل کی۔ آپ نے علم حدیث، علم تفسیر، علم فقہ، علم تصوف اور علم اللغہ والعربیہ والآداب اور علم النحو وغیرہ کے مختلف اسانید و اجازات اپنے والد کے علاوہ کئی مختلف قسم کے علماء کرام، علماء عرب اور عجم سے آپ نے حاصل کیا ہے۔ آپ نے اپنے تمام سلاسل اگر کتب اسانید دیکھنا چاہتے ہیں، الاثبات دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ خود لکھتے ہیں کہ اپنے 500 سے زائد طرق ہے، الجواہر الباہرہ فی الاسانید الطاہرہ، السبل الوہبیہ فی الاسانید الذہبیہ۔ آپ نے اس میں اپنے تمام اساتذہ کرام کے جو اسانید ہے اس کو جمع کیا ہے۔ آپ کے اساتذہ میں، معروف اساتذہ میں، الشیخ المعمر ضیاء الدین احمد القادری المدنی، محدث الحرم امام علوی بن عباس المالکی المکی علیہ الرحمہ، سید محمد الفاتح بن محمد المکی الکتانی علیہ الرحمہ، سردار احمد قادری علیہ الرحمہ، احمد محدث الورا علیہ الرحمہ، سید احمد سعید کاظمی علیہ الرحمہ، اور کئی مختلف حضرات ہیں جو آپ کے اساتذہ کرام میں شامل ہیں۔ آپ کو امام یوسف بن اسماعیل النبہانی سے الشیخ حسین بن احمد اللبنانی کے صرف ایک واسطے سے آپ نے شرف تلفظ حاصل کیا۔ اسی طرح آپ کو امام حاجی مہاجر امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمہ سے ان کے خلیفہ شیخ عبد المعبود الجیلانی المدنی علیہ الرحمہ سے ایک واسطے سے آپ نے حاصل کیا ہے۔ آپ نے بے شمار شیوخ حرمین، بغداد، شام، لبنان، طرابلس، مغرب، یمن، حضرموت وغیرہ کئی اساتذہ کرام سے آپ نے استفادہ فرمایا ہے۔ آپ پنجاب یونیورسٹی میں لاء کالج میں قانون کے پروفیسر رہ چکے ہیں۔ آپ نے پاکستان میں اور بیرون ممالک خصوصاً امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، لندن، یورپ، افریقہ، آسٹریلیا وغیرہ مختلف مقامات پر آپ نے مذہبی، سیاسی، روحانی، اخلاقی، قانونی، تاریخی، اقتصادی، معاشرتی کئی مختلف عنوانات پر آپ نے لیکچرز دیے ہیں۔ اگر میں کہوں تو یہ مبالغہ نہ ہوگا کہ آپ اپنی ذات میں ایک انجمن ہیں، اور آپ کا زندگی کے کئی مختلف پہلو بھی رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کا ایک سیاسی پہلو بھی رہا، آپ نے پاکستان میں سیاسی پارٹی کی بنیاد ڈالی، بہرحال اس کے بعد مسائل، وہ ایک پرسنل ایشو ہے، وہ ان کی سیاسی ایک زندگی کا ایک پہلو بھی ہے۔
پھر وہاں سے پاکستان چھوڑ کر کے کینیڈا موو ہو گئے. آج کل وہ کینیڈا کی شہریت رکھ کر کے کینیڈا میں مقیم ہیں. آپ کی جو اصل کتابوں کے حوالے سے 2-4 کتابیں ذکر کر کر میں تفصیل پر گفتگو کرنے آ جاؤں گا. آپ نے مشکات المصابیح کے اسلوب پر دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق المنہاج السوی من الحدیث النبوی پوری دنیا میں عام و خاص ہوئی ہے. بہت اس کا لوگوں نے سراہا، اہل علم نے سراہا ہے. اسی طرح ہدایت الامہ علی منہاج القرآن والسنہ آپ نے کئی ہزار احادیث پر مشتمل احادیث کا مجموعہ جمع فرمایا ہے. اس کے علاوہ معارج السنن للنجات من الضلال والفتن کے نام سے آپ نے 15 جلدوں پر مشتمل آپ نے تاریخی مجموعہ اس میں جمع کیا ہے، جس میں عبادات، عقائد، فضائل، اعمال، ساری چیزوں کو آپ نے جمع فرمایا ہے. الانوار فی فضائل النبی المختار یہ تقریباً 12 جلدوں پر ہے، 5000 کتاب احادیث پر مشتمل ہے. اور اسی طرح آپ نے الشفا کی طرز پر مکانۃ الرسالہ والسنہ بھی ایک عربی زبان میں ایک آپ کا اپنا ایک شاہکار ہے. اس کے علاوہ اردو زبان میں آپ نے 12 جلدوں میں سیرت الرسول کے نام سے کتاب آپ نے شائع فرمائی ہے. دہشت گردی اور فتنہ خوارج کے خلاف آپ نے ایک بڑا ہی ڈیٹیل فتویٰ آپ نے جاری فرمایا ہے، جسے کئی دنیا بھر کے لوگوں نے اس کی بڑی سراہا ہے اور بہت ہی اس کی تعریف کی گئی ہے. تو آپ کی کئی اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں کتابوں کے بارے میں اگر کہتے بیٹھوں تو شاید بہت ساری کتابیں ہوں گی، جس میں مطلب تقریباً 400-500 سے بڑھ کے کتابیں ہوں گی، یا اور زیادہ ہو تو اگر مجھے معاف کر دینا. کتب اور کتابچے شامل ہے، جس میں عربی بھی ہے، انگلش بھی ہے، اردو بھی ہے، مختلف زبانوں میں. عرفان القرآن آپ کا حدیث پاک قرآن کی تفسیر، جس پر ہم تبصرہ کریں گے. تخلیقات کائنات، الفیوزات المحمدیہ، فلسفہ معراج، القول المعتبر فی الامام المنتظر، العرفان فی فضائل و آداب القرآن، احسن الصناعات فی اثبات الشفاعة، زیارت القبور، السیف الجلی علی منکر ولایت علی، برکات مصطفیٰ، اسلام میں خواتین کے حقوق. بہت ساری کتابیں ہیں، چاہے اہل بیت اطہار پر لے لیں، چاہے صحابہ کرام پر لے لیں. آپ کے کئی کتب ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کتابچے آپ نے کئی تو ایسے ہیں کہ جو آپ کی تقاریر کو بعد میں کتب کی شکل میں ترتیب دیا گیا ہے. تو آپ کا ایک منہاج القرآن رائٹرز پینل ہے، جو ایک ادارہ بنایا گیا تھا، جو اب فرید ملت ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے نام سے معروف ہے. اس کے ریسرچ اسکالرس آپ کی تقاریر کو کمپلیٹ کتابی شکل میں ڈالتے ہیں. پھر اس کی تخریج جو اشاعت ہوتی ہے، اس کے بعد وہ کتاب چھپ جایا کرتی ہے. اور کچھ کتابیں ایسی بھی ہے جو آپ نے سیرت الرسول میں ہے کتاب، مثال کے طور پر اس کے آپ نے جو مختلف ابواب بنائے تھے، اس کو بھی انہوں نے پھر الگ الگ کتابیں دی کی. یہ بھی ایک کتابیں زیادہ آپ کی پھیلی، جیسے سیرت رسول کی علمی و سائنسی اہمیت، سیرت رسول کی انتظامی اہمیت، سیرت رسول کی ریاستی اہمیت. یہ کتابیں آپ کی اگر آپ ایک جگہ دیکھنا ہے تو سیرت الرسول میں دیکھا جا سکتا ہے. اور تفسیر منہاج القرآن کے نام سے ایک تفسیر آپ مرتب دے رہے ہیں، جس کی پہلی جلد سورہ فاتحہ کی پہلی 4 آیتوں پر مشتمل ہے اور تقریباً 800 صفحات پر ہے. تو شاید ہو سکتا ہے اس تفسیر میں آپ اپنی تمام کتابوں کو جمع کرنے کا ارادہ فرمایا ہو، جس میں تمام چیزیں آپ کی ایک جگہ جمع مل جائے گی آپ کو. تو بہرحال آپ کی بہت ساری کتابیں ہیں، میں مطلب جس پر اور بھی زیادہ تبصرہ نہیں کر سکتا ہوں، اتنی زیادہ آپ کی کتابوں کی بھرمار ہے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سے اہل سنت والجماعت کے عقائد کی ترویج اور اشاعت کے لیے اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے رہا ہے. اب لازمی بات ہے، آدمی جب بلند مقام پر پہنچتا ہے تو جو ہے تربیت کرتے ہیں. خیر ہے کہ کچھ ماننے والے بھی رہے ہیں، تو منکرین بھی ہیں، کچھ اعتراضات آپ پر رہے ہیں، کچھ عقائد کو لے کر کے، کچھ حضرت کے جو مواقف رہے ہیں کئی مواقف کو لے کر کے. تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ کی تفسیر آپ کی شخصیت ایک بہت ہی مختلف قسم کی، یعنی بالکل منفرد شخصیت ہے، جو اہل سنت والجماعت میں بہت شاذ و نادر ایسی شخصیات پیدا ہوتی ہیں. آئیے عرفان القرآن کے اوپر آتا ہوں کہ یہ ترجمہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد ترجمہ ہے، جو کئی جہتوں سے دیگر تراجم کے مقابلے میں نمایاں مقام رکھتا ہے. تفسیر آ رہی ہے آپ کی منہاج القرآن کے نام سے. عرفان القرآن یہ ترجمہ ہے، مگر اس میں ایک اچھی بات جو مجھے نظر آئی وہ یہ ہے کہ ترجمے کے ساتھ ساتھ تفسیر بھی چلتی ہے. یعنی
آیات کے مفاہیم کی وضاحت جاننے کے لیے قاری کو تفصیلی حوالوں سے بے نیاز کر دیا جاتا ہے، جہاں پر ترجمہ ہوتے ہوتے جہاں ضرورت ہو وہاں بریکٹ میں تفصیلی بات بھی کہہ دی جاتی ہے۔ اب اگر ایک نظر میں اگر آپ دیکھنا چاہیں، چونکہ ترجمہ ہے زیادہ تر، تفصیلی اتنا نکات نہیں ملیں گے، تو آپ کو کیا ملے گا؟ ادب الوہیت، اللہ کا ادب، الفاظ کی ایسا چننا ہے جس میں آپ کو ادب نظر آئے گا۔ ادب کا پہلو اللہ کی ذات کا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب خاص طور پر نظر آئے گا۔ نمبر 2، حفظ مراتب و آداب، حفظ آداب و مراتب، یعنی جہاں پر جس کا جو مرتبہ ہے وہ مرتبے کا لحاظ رکھتے ہوئے گفتگو کی جاتی ہے، تاکہ ہمارے پاس حفظ مراتب کا اعتبار نہ کرنا۔ آج کل ہمارے پاس جو اہل سنت والجماعت میں سب سے بڑا مسئلہ یہ نظر آتا ہے۔ پھر اس کے بعد حصی کیفیت نظر آئے گی، اعتقادی صحت و ایمانی معارف نظر آئیں گے، تفسیری تقاضوں سے ہم آہنگ ہے، تفسیری بات بھی آپ کو مل جائے گی، دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق آپ کو جو ہے ترجمہ جو ہے، الفاظ اتنے مشکل بھی نہیں ہے کہ آدمی کو سمجھنے کے لیے کوئی ڈکشنریاں ڈھونڈنا پڑے، اور پھر ہر ذہن کے آدمی کے لیے قابل فہم ترجمہ ہے آپ کا، سلاست ہے، روانی ہے، بامحاورہ زبان ہے، لفظی ترجمہ نہیں ہے، بامحاورہ ترجمہ ہے، اسلوب بیان کی عمدگی وہ ندرت ہے، علمی ثقافت وہ فکری معنویت ہے، عقلی تفکر ہے، چونکہ آدمی دنیا داری دیکھے ہوئے ہیں، دنیا بھر کے ممالک کا دورہ ہوا ہے، دیکھے ہوئے ہیں، دیکھے بھلے ہیں، چیز پر نظر آپ کو نظر آئے گی، سائنسی و تحقیقی جدت پسندی بھی نظر آئے گی، موجودہ دور کے چیلنجرز کا بھی آپ کو جواب ملے گا، پھر ساتھ ہی ساتھ قرآنک پوائنٹ آف ویو سے، جغرافیکل پوائنٹ آف ویو سے قرآن کیا کہتا ہے وہ بھی آپ کو نظر آئے گا، سابقہ اقوام کے حالات بھی آپ کو اس میں خاص طور پر نظر آئیں گے۔ معزز سامعین کرام، اس میں ہر آدمی، ہر ذہن کے آدمی کے لیے یہ آسان ہے، بامحاورہ ترجمہ سلاست اور روانی کے ساتھ نظر آئے گا، اور ترجمہ ہونے کے باوجود اس میں تفسیر کی شان بھی آپ کو نظر آئے گی، اور قاری کو جو ہے تفصیلی حوالوں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ یہ جو ہے آدمی جب پڑھنے لگتا ہے تو بارگاہ رسالت میں اپنے آپ کو باادب بنتا ہوا نظر آتا ہے، اور اعتقاد عقیدوں کی حفاظت ہوتی ہے، جہاں پر لفظی اعتبار بہتر انداز میں، لفظ کو بہتر انداز میں استعمال کرنا ہے، وہ بہتر انداز میں آپ کو نظر آئے گا۔ اس کے دیگر زبانوں میں ترجمے بہت سارے ہو چکے ہیں، جیسے اردو ہے ہی اردو میں، اس کا انگلش، اور آپ کے فن لینڈ میں، ہندی میں، سندھی میں، یونانی میں، لبنانی میں، کشمیری میں، پشتو میں، فرانسیسی میں، یہ کئی ترجمے چھپ چکے ہیں، اور کچھ ترجمے چھپ رہے ہیں، اور اس کی طبع ہو رہی ہے۔ یہ تھا علامہ ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری مدد اللہ العالی کی ترجمہ اور تفسیر۔ یہ آپ نے جو ایک آفاقی پیغام آپ کی تفسیر میں ملتا ہے، آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ حضرت کو صحت اور عافیت عطا فرمائے، اور آپ سے دین کا اور اہل سنت و جماعت کا اور خوب کام لے لے۔ صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ۔